बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं नून लीग के अंदर चलती दो रियासतों के बारे में। एक रियासत है वफाक में और दूसरी है पंजाब में। एक है नवाज शरीफ साहब की रियासत और दूसरी है शहबाज शरीफ साहब की रियासत, जो अब नुमायां हो चुकी है। नून लीग में जो नवाज शरीफ के लॉयलिस्ट हैं, जो वफादार हैं, वो बढ़ चढ़ कर बयानबाजी में इतना आगे क्यों निकल रहे हैं, उसकी वजह क्या है? न सिर्फ वफाक को बल्कि वफाक में शामिल हुकूमत के जामिन जो राना सनाउल्लाह साहब के बकौल के हुकूमत के दो लोग जामिन हैं, उतनी ज़्यादा उन पर तनकीद क्यों की जा रही है। और दूसरा, हुकूमत में ये है इमरान खान जेल में है, ऐसा कौन सा डर है जिसकी बुनियाद पर ये इमरान खान के खिलाफ भी बयानबाजी में पीछे नहीं हट रहे, चाहे किसी की सेहत या ज़िंदगी की बात हो। इस वीडियो में इसके अलावा बात करेंगे, क्या नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है या शहबाज शरीफ के साथ। इसके अलावा अगर पीटीआई सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बनकर सामने आने के बावजूद वफाक में हुकूमत बनाने से इनकार कर सकती है, तो नून लीग के पास ऐसा कौन सा ऑप्शन था जो दिया गया था या लिया गया था? नवाज शरीफ ने खुद आके 9 फरवरी को तकरीर की थी मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून हाउस में, उस ऑफिस के चबूतरे पर खड़े होकर हिम्मत के साथ कि हमें सादा अक्सरियत मिल गई है, मैं शहबाज शरीफ को भेजूंगा, अपने इत्तेहादियों के पास जाएं और उन्हें मनाएं और हम सब मिलकर हुकूमत बनाएं। फिर हुआ क्या है? जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं, एक महीने से ज़ायद का अरसा क्या गुजरा कि वफाक पर मुस्लिम लीग नून में अंदर जो लोग नवाज शरीफ साहब के लोग हैं, वो चढ़ दौड़े हैं, वफाक पर चढ़ाई उन्होंने कर दी है। ऐसा हुआ क्या है, कुछ उसकी चीज़ें सामने रखेंगे। इसके अलावा नुसरत जावेद साहब ने जो माजी में कहा था कि वही वजह तो नहीं है कि जिस बुजुर्ग को उन्होंने लंदन से बुलवा कर रेडी के अंदर डालकर पूरे मुल्क में घुमा कर लोगों की तरले मिनते करके चौथी मरतबा के वजीर आज़म बनाने के वादे करके उस बुजुर्ग के साथ कहीं धोखा तो नहीं कर दिया कि आप तो वजीर आज़म बनने आए थे, आप वजीर आज़म नहीं बन सके, आपका छोटा भाई वजीर आज़म बन गया, आप पंजाब में बैठे हैं, वफाक में मशवरे अब क्यों नहीं दे रहे? वफाक की काबीना जो है वह आपकी मर्जी से क्यों नहीं बन रही? कौन लोग हैं जो ये दावे करते रहे कि ये जो औरंगजेब साहब हैं और मोहसिन नकवी साहब हैं, ये नवाज शरीफ की पर्चियाँ, ये वफाक में जो काबीना का हिस्सा बने हैं, इनको तो नवाज शरीफ ने प्रूव किया। ख्वाजा आसिफ साहब का आपको बयान याद होगा, उन्होंने कहा था कि ये जो दो लोग हैं, ये नवाज शरीफ साहब के प्रूव करता है। अगर नवाज शरीफ साहब ने उन्हें प्रूव किया था, तो फिर वो कौन है जिसने इसहाक डार के नाम पर कांटा लगाया कि इसको वजीर खजाना नहीं बनना चाहिए? SIFC के जितने भी मामलात हैं, उनमें टांग अड़ाने के एवज इनसे वजारत ख़जाना की जो चाबी थी वो ले ली गई थी और इनको नवाज शरीफ साहब की हजीमत और पर्ची की बुनियाद पर समदी साहब को वजारत खारजा दे दी गई थी। इसके बाद जावेद लतीफ़ साहब और राना सनाउल्लाह जो बहुत करीब समझे जाते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ क्या है कि वो चारों तरफ उन्होंने फायरिंग खोल दी हुई है। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, जिनको इस्टेब्लिशमेंट जिनकी वजह से वो कहते हैं हमें हुकूमत मिली, उनके खिलाफ ऐसे क्यों बयान दे रहे हैं? एक बयान है जनाब जावेद लतीफ़ साहब से, जब हामिद मीर ने अपने शो में पूछा था ना कि ये वही वजह तो नहीं है कि अगर आपको कल को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर क्या होगा, आपका केस को सामने आ गया, क्योंकि माजी में ये कहते रहे कि मैंने अपना हल्का खोलने की बात की तो मुझे कह दिया गया कि 130 भी खिलेगा, फिर नवाज शरीफ साहब की सीट भी छीन ली जाएगी। तो इन्हीं की पार्टी के हनीफ अब्बासी साहब आपको याद होंगे यार भाई, न्यूज़ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो कह रहे हैं ना जावेद लतीफ़ साहब जी अपने कद से बड़ी बात कर रहे हैं, इनको उस बंदे का नाम बताना चाहिए कि किसने इन्हें कॉल की, कौन किसको इन्होंने कॉल करके कहा था कि मेरा 114 जो है ने 114 वो खोले, मेरे साथ धांधली हुई है, मेरे साथ ज्यादती हुई है। तो किसने इन्हें कहा था कि जाके अब बात आगे करनी है तो फिर 130 तक जाके रुकेगी? अब सुनिए, इन्होंने अपनी जमात पर जो खुद को हमला किया ना, वो सुनिए क्या कहते हैं। अंदर ये बदकिस्मती ये है कि जमातों के अंदर कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, हर जमात में। मेरी जमात में जरा ज्यादा है, हाँ, मगर हर जमात में कॉम्प्रोमाइज है, चले, लेकिन है बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून के अंदर टाउट्स मौजूद हैं एस्टेब्लिशमेंट के। वो कहते हैं कि हर जमात में होते हैं, लेकिन हमारी जमात में थोड़े से ज़्यादा हैं।
تو یہ کس جانب اشارہ کر رہے تھے؟ یہ کہ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے یا کسی اور کو کہہ رہے تھے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سب سے پکے سمجھے جاتے ہیں شہباز شریف. اس سے پہلے چودھری نثار صاحب تھے، بعد میں نام لیا گیا. زبیر صاحب نے اپنے منہ سے بتایا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے لیے کیا مانگنے جاتے تھے، انصاف مانگنے جاتے تھے. اور مریم نواز اور نواز شریف کو ترجمان تھے. مریم نواز کی مشاورت سے، ان کے مشورے سے، ان کے اپروول کے بعد وہ جاتے تھے. لیکن آج وہ بھی جماعت کے باہر کھڑے ہیں. شاہد اکان عباسی وہ بھی جماعت کے باہر کھڑے ہیں. اور جاوید لطیف اور خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ بھی تقریباً اب اس جماعت سے باہر کھڑے ہیں جن کی وفاق میں حکومت ہے. رانا ثناء اللہ جن کے بارے میں خبریں آئیں کہ ان کو نہ کر دی گئی سینٹر میں بنانا، بلکہ انہوں نے پھر اپنی عزت بچانے کے لیے کہا کہ میں نے خود نہ کیا. پھر ایک خبر آئی میڈیا میں کہ پنجاب کی کابینہ میں توسیع کی جا رہی ہے اور کچھ مشیر نے رکھے جا رہے ہیں، اور ان کا نام آیا کہ مشیر داخلہ پنجاب کا جو ہے نا وہ سینئر مشیر انہیں بنا کے پیش کیا گیا. لیکن اگلے دن ہی تردید آ گئی کہ نہیں، ابھی توسیع نہیں ہو رہی ہے. اب ان کا قصور کیا یہ نواز شریف کے کہنے پر انہوں نے بیان دیا؟ یہ بیان سنیے گا، کیونکہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ہی انہیں سی ایم پنجاب انہوں نے بنایا، پھر وزیر داخلہ بنایا، چیئرمین پی سی بنایا، سینیٹر بنا دیا. اب جو ہے وہ محسن نقوی کے بارے میں کیا ان کا وائرل ایک بیان سامنے آیا. کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑا عہدہ مل جائے گا. اس سے بڑا وزیر داخلہ سے بڑا تو وزیر اعظم ہی ہوتا ہے سر. تو چلو ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے، اگلا ہی پہ اکتفا کیا ہوا ہے انہوں نے، اچھی بات ہے. اچھا، لیکن اگر وہ چاہیں تو وہ بن بھی سکتے ہیں. اس وقت اس پوزیشن میں ہے وہ. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اچھا، وہ جو چاہے وہ بن سکتے، وہ جو چاہے بن سکتے. میں نے لاسٹ منسٹر جو ہے چیف منسٹر پنجاب کا ہونا کوئی چھوٹی بات ہے، ہو رہے ہیں اس سے پہلے. بالکل ایسے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. واپس بھی بن سکتے ہیں. واپس سکتے ہیں جو چاہے وہ بن سکتے ہیں. جو چاہے وہ بن سکتے ہیں. یہ وہ ہیں جو سب سے تگڑے کابینہ میں اس وقت وزیر ہیں، جن کے ساتھ پوری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، جن کے ساتھ پوری پیپلز پارٹی کھڑی ہے، جن کے ساتھ پوری نون لیگ کھڑی ہے، کیونکہ یہ اتحادیوں کا ووٹ لے کر سینیٹر بنے. یہ وہ موصوف ہیں جو پہلے وزیر بنے ہیں، بعد میں سینیٹر بنے ہیں. یہ وہ موصوف ہیں جنہیں صرف اس وجہ سے وفاق میں لایا گیا تاکہ پی ٹی آئی سے نبڑ سکیں. جو پنجاب میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا، وفاق میں بھی ان کی جو ہے وہ پلاننگ تو دیکھ ہی چکے. آئی جی اسلام آباد لے کے آئے، وہاں سے پنجاب نہیں چھوڑ رہا، یہاں سے وفاق والے نہیں مان رہے. 4 آئی جیز ڈی آئی جیز جو ہے ان نے کام چھوڑ دیا کہ اب ہمارا جونیئر ہمارے اوپر لا کے جو ہے وہ مسلط کر رہے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کا بھی سوچا ہوا ہے کہ وہ ڈاکٹر عثمان صاحب کو لے کے آئیں گے اور اس کے بعد وفاق میں اپنے آپ کو مزید مضبوط کریں گے. اس ساری گفتگو کا لب لباب کیا مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب میں حکومت ٹھیک ہے اور وفاق میں غلط ہے؟ پی ٹی آئی نے تو کتنا اچھا فیصلہ کیا تھا کہ وفاق کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی، تو انہوں نے ابھی تو حکومت نہیں لی تھی، آپ بھی نہ کر دیتے. اب یہ اس طرح کے بیان دینا، وفاق پر چڑھائی کرنا، اپنی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا اور یہ کہنے کی کوشش کرنا پنجاب میں ہمیں ٹھیک ہے، ہمارا وہاں میرٹ تھا، ہمارے پاس سیٹیں تھیں، وہ حکومت ٹھیک ہے. پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کر رہی ہیں، یہ تو نواز شریف کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی سیاسی بصیرت کا انہوں نے استعمال کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا سیاسی کیریئر، پارلیمانی کیریئر لانچ کیا ہے. انہوں نے اپنا جانشین جو ہے وہ مریم نواز کو بنایا ہے. پنجاب میں وہ بیٹھے ہیں، انہی کے اجلاسوں میں آپ کو نظر آتے ہیں. وفاق میں صرف وہ ووٹ ڈالنے آتے ہیں کہ سپیکر کو ووٹ دے دیا، ڈپٹی سپیکر کو ووٹ دے دیا، وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ دے دیا، اس کے بعد سینیٹرز کے ووٹ دیے، صدر کو ووٹ دیا. سب کچھ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ پنجاب میں بیٹھ کے کیا خود یہ کروا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ بیانات داغ رہے ہیں، جاوید لطیف صاحب بیانات داغ رہے ہیں کہ بھائی جان
آپ نے حکومت تو جیسے تیسے کر کے لے لی ہے شہباز شریف صاحب، میں آپ سے بڑا پلیئر ہوں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے پاس پنجاب کی حکومت ہوگی وفاق میں بھی اسی کی مرضی چلے گی۔ اگر پنجاب میں آپ کا سکہ نہیں چل رہا تو وفاق میں بھی آپ کا سکہ نہیں چلنے دیا جائے گا۔ آپ نے جیسے بھی ہے ڈکی میں لیٹ کر، ڈکی میں سفر کر کے، جیسے بھی ہے ترلے منتیں کر کے، جیسے بھی ہے حکومت لے تو لی، اب چلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس حکومت کا صرف ایک ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپس میں ہی گتھم گتھا نہیں ہے، وفاق اور پنجاب آپس میں ہی آمنے سامنے نہیں ہے اس وقت، بلکہ یہ لوگ جو ہیں اب مسئلہ کوئی بھی وفاق میں پی ٹی آئی اگر کوئی بیان دیتی ہے تو جواب آپ نے دیکھا ہوگا وفاق کی بجائے پنجاب سے اسما بخاری صاحبہ دے رہی ہوتی ہے، کہ جیسے وفاقی اپوزیشن جو ہے وہ پنجاب کی اپوزیشن ہے، یہاں سے اپوزیشن کی طرف سے کوئی بھی کسی بھی حکومتی اقدام پر کوئی طنز ہوتا ہے، کوئی تنقید ہوتی ہے تو جواب پنجاب کی وزیر اطلاعات دے رہی ہوتی ہے۔ اب کل کا مسئلہ دیکھ لیں، عمران خان صاحب نے اور جو ہیں بشرا بی بی، انہوں نے اپنی صحت کے بارے میں جو خدشات جن کا اظہار کیا، جواب کدھر سے آیا؟ پنجاب سے۔ آپ نے کہیں عطا تارڑ کا بیان سنا؟ آپ نے کہیں وفاق سے کسی وزیر قانون کا، وزیر صحت کا، کسی کا بیان سنا؟ بالکل نہیں، وہاں صرف خاموشی۔ اور بیان کہاں سے آ رہا ہے؟ نون لیگ کی پنجاب حکومت سے، جہاں نواز شریف صاحب اپنے قدم جما چکے ہیں اور وہ اب تک یہی ثابت کر رہے ہیں کہ بھائی جان میرے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے چلنے میں نے آپ کو بھی نہیں دینا، اور میرے یہ جو پیادے ہیں یہ ٹی وی اسکرینوں پر آئیں گے بھی اور ایسے ایسے بیانات دیں گے جن سے آپ کے پاؤں میں بیڑیاں جو ہے نا وہ باندھی جائیں گی۔ آپ کی حکومت کا ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں دڑن تختہ ہو جائے، کیونکہ آدھی نون لیگ جو ہے سینئر قیادت جو ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے میدان سے، آدھی مریم نواز کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں، اور آدھی ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے میں مصروف ہے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی۔ اللہ نگہبان۔